معراج کے مہمان خالد چشتی، ریٹائرڈ ایئر کموڈور، 1977 سے 2012 تک پاک فضائیہ میں بطور فائٹر پائلٹ شمولیت اختیار کی، 35 سال ملک کی خدمت کی، حفاظت کی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز اور ستارہ بسادت سے ان کو نوازا گیا۔ آج کل دفاعی تجزیہ کار کے طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ جو ہوا وہ کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ چشتی صاحب، کسی بھی ثبوت کے بغیر انڈیا نے پہلگام کے واقعے میں ہمیں ملوث ٹھہرایا اور پھر شہریوں کو جارحیت کا نشانہ بنا دیا۔ کیا بھارت کا یہ نیو نارمل تو نہیں کہ وہ پاکستان کو کبھی بھی کسی بھی الزام تراشی کے حوالے سے حملہ کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا مجھے انوائٹ کرنے کا۔ یہ ان کی طرف سے نیو نارمل کا انٹینڈڈ پلان جس کو کہتے ہیں وہ تھا، ڈیفینیٹلی تھا، لیکن شاید ہم اس پر جو 10 تاریخ کو پاک فضائیہ نے اور آرم فورسز نے جنرل کیا، وہ ہم اس پر بعد میں آئیں گے کہ پاکستان نے کیا نیو نارمل سیٹ کیا، کیونکہ نیو نارمل وہ ہوتا ہے جو ایک ایکسیپٹیبل دونوں طرف نارمز ہو جائیں۔ ظاہر ہے ان کا ایم یہی تھا اور انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا کہ ہمارے پاس رافیل بھی آ چکے ہیں، ہمارے پاس S-400 بھی آ چکے ہیں، ہم ریجنلی امپورٹنٹ بھی ہو چکے ہیں، امریکہ چائنا کی تھوڑی بہت جو کنفرنٹیشن چل رہی ہے اکنامک سائڈ پر ہم اس میں زیادہ ریلیونٹ ہو گئے اور پاکستان لیس ریلیونٹ ہو گیا۔ میرا خیال ہے اس چیز کو انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا۔ ہر جسٹی کا اس کی وجہ نہیں ہے کہ وہ آئے بالاکوٹ میں انہوں نے حملہ کیا، وہ واپس چلے گئے۔ بالاکوٹ انٹرنیشنل ٹیریٹری تھی، اس کا وہ جواب نہیں دیا گیا جو جواب بنتا تھا، تو ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ آپ یہ لے سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیوملیشن دیکھنی ہوتی ہے، کس کی امبیرسمنٹ زیادہ ہوئی۔ نو ڈاؤٹ ٹیکنیکلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوورینٹی کو چیلنج کیا گیا تھا، لیکن جو میسج چلا گیا تھا یہ 2 جہاز مار گرا کر، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا، اور ظاہر ہے اس سے ہم نے بھی سیکھا کہ سوورینٹی کسی طرح کی بھی ہو، ہم نے جو ڈیولپمنٹ کی وہ بعد میں ہم شاید اس پر آئیں گے، لیکن آپ کی بات اس پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے۔ یہ ایک اٹیمپٹ تھی ان کی کہ پاکستان کی سوورینٹی کو چیلنج کیا جائے، لیکن آبویسلی اگر آپ 2 جہازوں کو واپس نہیں جانے دیتے، لینڈ نہیں کرنے دیتے اور ملبہ گراتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا ایک کاؤنٹر اٹیک یا کاؤنٹر ریٹیلیشن ہے۔ چشتی صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل میں آپ نے تیاری ہی تب سے دوبارہ شروع کی جب وہ واقع ہو گیا۔ از اٹ افیکٹ؟ دیکھیے میں جب سے ہوش سنبھالا پاک فضائیہ میں، آپ نے 1977 میں غالباً چلے گئے تھے، تو میں ایئر مارشل اصغر خان کی ہم سٹوری سنتے تھے۔ ایئر مارشل نور خان کو میں ذاتی طور پہ مل چکا ہوں۔ ایم عالم ہمارے میس میں رہتے تھے، پشاور میس میں پہلی پوسٹنگ تھی ایز اے ینگ آفیسر۔ ایم عالم بھی بیچلر تھے، شادی نہیں کی تھی، میس میں ہی کھانا کھاتے تھے ہمارے ساتھ، تو میں نے وہ لیگیسی ڈائریکٹ سنی تھی ان سے جب سنتے ہیں تو کیا ڈاگ فائٹ تھی وہ، واٹ اے ڈاگ فائٹ، واٹ اے ڈاگ فائٹ۔ اور میں پریویلیج سمجھتا ہوں، اب تو اس دنیا میں نہیں رہا ایم عالم صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، ہم سے ڈائریکٹ میس میں جیسے ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اس طرح ہم سونا کرتے تھے، اور جب وہ بتاتے تھے تو یقین کریں ہم نوجوان 21-22 سال کے، ایک جہاز تھا ان کا، ایک جہاز ہے اور 5 جہازوں کو انگیج کیا سرگودا کے اوپر، وہ بھی بائی دا وے 7 سپٹمبر تھا اور اس دفعہ 7 مئی تھا، تاریخ ساتھ ہی تھی آن دا لائٹر نوٹ۔ تو ہم تو وہ لیگیسی ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اس سے اس طرح ایگری نہیں کروں گا کہ 2019 میں ہم نے کوئی ریئلائزیشن کی یا ہم نے کوئی سبق سیکھا۔ میری انڈرسٹینڈنگ میں یہ ہے کہ یہ ایک لیگیسی ہے، یہ وہ ایکسپیکٹیشن ہے جو لیگیسی تو ہے نا، انسانوں کی تربیت کے حوالے سے، کمٹمنٹ کے حوالے سے، جذبہ شہادت کے حوالے سے، یہ تو فیکٹ ہے۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے آج یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن آپ کو چاہیے بہترین چیزیں، بہترین ہتھیار۔ میں آپ کو 3 ڈومینز میں پہ بات کروں گا، اگر جس طرح لیگیسی کو ہم ٹچ کریں۔ نمبر 1 جو آپ نے جذبہ شہادت کا، دیٹس نمبر 1، اس میں ہمارا ایج الحمدللہ ہے۔ دوسرا دیکھیے، ہمیشہ سے پچھلے 75 سال میں، اور خاص طور پہ جب سے ایئر مارشل اصغر خان نے پاک فضائی کی قیادت سنبھالی، کوالٹی آف ٹریننگ پچھلے 50 سالوں سے زیادہ سے تو ہم تربیت دے رہے ہیں مڈل ایسٹ اور دوست ممالک کو۔ میں خود فلائنگ انسٹرکٹر رہا ہوں، میں نے کئی ملکوں کے کیڈٹس کو، ٹیکنیشین کو، پائلٹس کو ٹریننگ دی ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہماری ٹریننگ میں کچھ تو ایج ہے جو دوست ممالک ہمارے پر ٹریننگ کرتے آتے ہیں، یہ ایکسچینج پوسٹنگ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کرنا۔ تیسرا ہمارا ڈومین آج کا نہیں ہے، وہ ہے ٹیکنالوجیکل ایج، وہ ریلیٹیو ٹرم میں ہوتی ہے۔ جب ہمارے پاس F-86 تھے ایئر مارشل اصغر خان اور نور خان کے زمانے میں، وہ ہمارا ٹیکنالوجیکل ایج 1965 میں بھی F-86 جہاز تھے، سیبر جو تھے، وہ انڈیا کے پاس نہیں تھے، اس کے بعد ہنٹر تھے اور نیٹ تھے۔ تو ٹیکنالوجیکل ایج کی ہمیں اس لیے مائنڈفل رہنا پڑتا ہے کہ ہم اس کی نومیریکل سپیریورٹی کو 2.5-3 ٹائمز ایئر فورس ہے، ہم سے 11 گنا ڈیفینس بجٹ ہے ان کا، تو ہم تو سے کوالٹی کے علاوہ میچ ہی نہیں کر سکتے اور ٹیکنالوجی کی جب تک انٹیگریٹ نہ کریں۔ سر، پاکستان کی ایئر فورس کی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اور جن صلاحیتوں کی بنا پر آپ کو
اپنے جو حریف ہے انڈین ایئر فورس پر برتری حاصل ہے، کیا اس میں حقیقت ہے کہ آپ نیئر ریئل ٹریننگ ہے؟ ایبسولوٹلی نیئر ریئل اس طرح کہ میں اگر مجھے دونوں ایئر فورسز کا توازنہ کرنے کی ایز اے نیوٹرل اسٹوڈنٹ آف ایئر پاور اور اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی، دیکھیے ہندوستان جو ہے میری نظر میں ابھی تک رشیا یا سوویت یونین والے فلاسفی پہ اڑتا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک ایریل گنری ہے جو ایئر پاور ہے، یعنی آپ ہوا میں ہوں گے، ایک تھرڈ ڈائمنشن یا سیکنڈ ڈائمنشن آپ کو ملتی ہے، وہاں سے آپ دشمن پر حملہ کریں۔ اب دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی، جو ہم نے 5-6 سالوں میں پاک فضائیہ میں انٹیگریشن دیکھی ہے، اور ہم اس کو ملٹی ڈومین آپریشنز کہتے ہیں۔ دیٹ مینز ہم صرف پلیٹ فارم زمین والے میزائلوں سے نہیں لڑیں گے، ہم صرف ہوا میں جہازوں سے نہیں لڑیں گے، ہم سافٹ اپنا جو امپاورمنٹ ہے، جو سائبر کمانڈ ہے، ایروسپیس ٹیکنالوجی ہے، اس سے بھی لڑیں گے۔ تو یہ ڈفرینس ہے۔ تو اس کی بھی فرق پھر ہوگا کہ ٹائملی جو فیکٹ بیسڈ ڈیسیژن میکنگ ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ۔ یہ بالکل آپ نے آن اسپاٹ کہا ہے۔ اصل میں جتنی آپ کی ان پٹ ایکوریٹ ہوگی، جتنی ٹائملی ہوگی، جتنا آپ کا انالیسس جلدی ہو پائے گا، اتنی آپ کی ڈیسیژن پاور یا ڈیسیژن کی جو امپاورمنٹ ہے وہ بہتر ہوگی اور ٹائملی ہوگی۔ اور ایئر پاور سب سے زیادہ پروڈامننٹ ٹائم فیکٹر سے چلتی ہے۔ آبویسلی ڈیلیڈ ڈیسیژن از نو ڈیسیژن ہماری پروفیشن کے اندر۔ اور جتنا زیادہ ان پٹ آپ کو ملے گی، چاہے وہ پائلٹ سے ملے، سینسر سے ملے، ایئر بورن ارلی وارننگ سے ملے، ایویک سے ملے، ہیومن انٹیلیجنس سے ملے، جتنی ان پٹ پرومپٹ آئے گی اتنا ہی زیادہ اس میں لیڈرشپ بڑا میٹر کرتی ہے۔ وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ریزیلینس اینڈ ایبلٹی ٹو باؤنس بیک بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ابھی میں ان پائلٹس انجینئر سب سے مل کر آیا تھا، تو میں نے ابھی کوئی 5 دن پہلے اس جو آؤٹ بریک ہوا ہے اس سے پہلے ایک 5 منٹ کی ویڈیو ریلیز کی تھی، اس میں میں نے یہ 4 چیزیں بتائی تھی۔ اس میں نے کہا تھا ہماری انٹیگریشن ہے، ہماری کوالٹی آف ٹریننگ ہے، ہماری ڈیسیژن میکنگ ہے، اور سب سے امپورٹنٹ ہمارا اوبیسلی جذبہ، تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، انٹیگریشن موسٹ امپورٹنٹ ہے، جس کو ہم ملٹی ڈومین آپریشن۔ ہمارے جہاز اندازہ لگائیں کہ 100-150 کے جہاز ہم پیس ٹائم میں پریکٹس کرتے ہیں، اینڈ آئی ایم شیور ہندوستان ایئر فورس ایسا نہیں کرتی اس انٹیگریشن کے ساتھ۔ کانگریس لڑنے کو تیار ہے، بی جے پی بھی لڑنے کو تیار ہے، حالانکہ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان سیاسی طور پہ بہت اختلاف رائے ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کہتے ہیں آپ کی مدد کر گیا، اگر واشنگٹن ڈی سی والے آپ کی مدد نہ کرتے تو آج آپ کی صورتحال کچھ مختلف ہوتی۔ از اٹ اے فیکٹ؟ میرا ماننا اس طرح نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ہیلپ کی اور فائدہ بھی ہوا، اس کو میں ڈینائی نہیں کر رہا آؤٹ رائٹلی۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیے ہم نے یہ جنگ لڑی ہے 2 ٹیئرز، اگر براڈ کیٹیگریز میں مجھے اب کہیں کہ اس کو ڈیوائڈ کریں اس پوری جنگ کو، پہلا فیز ہم کر رہے تھے وار ڈیٹرنس موڈ میں، جب آپ نے 4 رافیل پٹھان کوٹ لینڈ۔ اچھا سنا، یہ 4 رافیل آپ نے گرائے تھے، جو باقی آئے تو ان کو واپس کیوں جانے دیا ہے؟ آپ نے ان کو کیوں نہیں گرایا؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں، وہ ایز پارٹ آف دا اسٹریٹجی دو کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی ہے وار ڈیٹرنس اسٹریٹجی، جس پہ 4 رافیل سری نگر لینڈ کرائے گئے، سائبر کمانڈ، امپلائمنٹ جو بھی ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ دوسرے میں ہم نے 6+1 مار گرائے۔ ابھی تک پاک فضائیہ میں آپریشن روم سے کانٹیکٹ ان ٹچ تھا تھرو آؤٹ، اس رات بھی ان ٹچ تھا جب یہ شوٹنگ ہو رہی تھی۔ 6+1 مارنے کے بعد تک ہم وار ڈیٹرنس موڈ میں تھے۔ وار ڈیٹرنس مینس ہم چاہتے تھے کہ ایسی پنشمنٹ دینا جسے دشمن خوف زدہ ہو جائے۔ ہم پھر گئے ہیں وار ٹرمینیشن یا وار کلمینیشن اسٹریٹجی پہ۔ جب آپ وار ڈیٹرنس موڈ میں ہوتے ہیں ایز پارٹ آف دا اسٹریٹجی، آپ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ بڑھے۔ ایگزیکٹلی، جو وار ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی پرائز دیں جس سے جنگ کی طرف نہ جائیں لیکن آپ جنگ کا خوف زدہ ہو جائیں۔ لیکن بعد میں آنے والے وقت میں آپ نے دیکھا انہوں نے ڈرون مارے، انہوں نے ایئر بیسز پر حملہ کیا۔ دوسرا جو ہم نے کیا ہے 10 تاریخ کو صبح، وہ تھا وار کلمینیشن یا ٹرمینیشن اسٹریٹجی۔ دیٹ مینز آئدر جنگ فل اسکیل پہ چلی جائے گی یا ختم ہو جائے گی، اور وہی ہوا کہ جنگ پھر ختم کرنی پڑی ہندوستان کو۔ وہ میسیو ہم نے بومنگ کی ہے، میں ڈیٹا نکال چکا ہوں، میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ 65 کی وار 17 دن جاری رہی تھی، آپ کو زیادہ نالج رکھا، میں نے بھی ڈاکومنٹری بنائی ہے۔ جتنی ٹنیج آف بامز ہم نے 5 گھنٹے میں ہندوستان پر گرائی ہے، کیونکہ اگلے دن مجھے پاک فضائیہ سے میزائلز اور ویپنز وائز ڈیٹا ملا جب کہ کون کون سے ویپن کہاں کہاں گرائے گئے، تو میں نے کیلکولیٹ کیا، کیونکہ میں نے ڈاکومنٹری 65 کی جنگ پر بنائی تھی، تو میں نے جب ٹنیج کمپیریزن کیا تو یہ ٹنیج 5 گھنٹے کا 65 کی 17 دن کی جنگوں سے زیادہ ہے پورے کیمپین سے۔ اور کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اب ہم وار ڈیٹرنس موڈ سے نکل کے وار کلمینیشن یا ٹرمینیشن اسٹریٹجی پر کام کر رہے تھے کہ اس کو یہاں رکنا چاہیے یا ہمیں آل آؤٹ جانا چاہیے۔